السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک شخص ہے۔ اس کا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا اور آپ کے چچا یسر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی خوبصورت شکیل آدمی تھا۔ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر لوگ اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قارون میں یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا۔ لیکن جب دولت اس کے پاس آنے لگی، آہستہ آہستہ وہ امیر ہونے لگا، تو امیر ہوتے ہی ایک دم اس کے حالات، اخلاق سبھی بدل گئے۔ لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کرتے تھے تورات کا علم جاننے کی وجہ سے۔ اسے ایک خاص لگاؤ رکھتے تھے اور اس کی ہر بات کو بڑے ہی احترام سے مانا بھی کرتے تھے۔ جب قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو ہو کر یہ عہد کیا کہ اب سے وہ زکوٰۃ اس کے پاس بہت بن رہی ہے، اب چونکہ اس کے پاس مال زیادہ آ گیا ہے تو وہ اب کے بعد اپنے زکوٰۃ بھی ادا کیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے سارے مال کی ٹوٹل زکوٰۃ کاؤنٹ کی تو وہ تو بہت زیادہ بنتی تھی۔ اس شخص کو لالچ آ گیا۔ اب جب اس شخص کو لالچ آیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس میں اتنی بڑی زکوٰۃ کیسے نکال سکتا ہوں؟ تو اس کے اوپر حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور یہ زکوٰۃ کا ہی منکر ہو گیا۔ آپ نے قرآن میں یہ پڑھا ہوگا کہ قارون کے جو خزانے تھے، ان خزانوں کی چابیوں کے لیے بھی کئی ہزار اونٹ چاہیے ہوتے تھے، اس قدر اس کے پاس مال تھا۔ اب اس نے اپنی زکوٰۃ سے انکار کرنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا، اور اس کے لیے اس نے کیا اقدامات کیے؟ اس نے لوگوں کو، تمام بنی اسرائیل کو بہکانے لگ گیا۔ کہتا ہے موسیٰ جو ہیں وہ اس بہانے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کے بہانے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کا دل خراب کرنے لگ گیا، اور اس نے ایک عجیب حرکت کی، ایک گندی خبیث حرکت کر ڈالی، اور وہ اس نے ایک چال چلی۔ اس نے کیا کیا؟ ایک عورت کو تیار کیا اور عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے گی۔ چنانچہ عین اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے واعظ فرما رہے تھے، قارون نے ان کو ٹوکا، کہا فلانی عورت نے آپ کے اوپر کوئی بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کہا؟ اس کو میرے سامنے لاؤ۔ کہا وہ تو آپ پہ بدکاری کا الزام لگا رہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو بلاؤ۔ وہ عورت سامنے آئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت بتا، اس اللہ کی تجھے قسم ہو جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا تھا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار لگا کر فرعون سے تمہیں نجات دی تھی، سچ سچ بتا دے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے بھرے مجمع میں کہہ دیا، صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ صرف دو آدمی بنی اسرائیل سے الگ ہو کے قارون کے ساتھ چلے گئے، اور باقی سارا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرابت داری اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے اس سے کوئی بات نہ سنی۔ یہاں تک کہ وہ جب زمین میں دھس گیا تو اس منحوس آدمی نے، جو قارون کے جو ساتھی تھے اس کے ساتھ، وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسایا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ قارون کا مکان اور خزانے بھی زمین میں دھسا دے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو اس نے خود پورا کا پورا محل سونے کا تیار کیا تھا اور اس کے سارے خزانے سبھی زمین میں دھس گئے۔ قرآن میں قارون کے خزانے کے بارے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ یعنی کئی جانور اس کے لیے تیار ہوتے تھے کہ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے جن کی کنجیاں ایک بڑی جماعت طاقتور اس کو اٹھاتی تھی، یعنی وہ جو اونٹوں پہ لادے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نصیحت تھی قارون کو، وہ یہ ہے، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اس کی خیر خواہی والی نصیحت سن کر قارون موسیٰ کا دشمن ہو گیا۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خیر خواہی نصیحت دی ہے تو قارون بجائے اس کے کہ اس پر عمل درآمد ہوتا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ کا ہی دشمن بن گیا۔ سامعین اکرام، یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سنائی تھی۔ قارون سے کہا، اے قارون، تو اپنی قرآن جو بیان کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ موسیٰ، سورۃ القصص میں یہ آتا ہے، آیت نمبر 76-77، موسیٰ علیہ السلام قارون سے کہنے لگے، قارون، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنا، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ رچا۔ یعنی اگر تجھے اللہ نے اس قدر مال دیا ہے تو دنیا میں اللہ کی مخلوق پر احسان کر، اس کو خرچ کر کے، تاکہ تجھے آخرت کا گھر مل سکے۔ لیکن قارون جو اپنے مال کے گھمنڈ میں اس قدر متکبر بنا ہوا تھا کہ اس نے اپنے نبی کی اس بات کو، اس نصیحت کو ٹھکرا دیا اور لوگوں کے سامنے تکبر سے، غرور سے اترا رہا ہے کہ مجھے کیا ہو سکتا ہے، میں دیکھ لوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو پکڑا تو اس کو اس کے خزانے سمیت دھسا دیا۔ یہ عبرت ناک واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت مال و دولت عطا فرمائے تو اس کو اس فرض کو لازم کیا جائے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ہرگز اپنے مال دولت پر غرور اور گھمنڈ نہ کریں۔ اگر اللہ دولت دیتا ہے وہ دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ تواضع اور انکساری ہماری شخصیت کا ایک حصہ ہو، اور کبھی بھی انبیاء، اولیاء، صالحین کسی کے لیے بھی محض ان سے دین کی دشمنی کی وجہ سے ان کے لیے کوئی بھی بدگوئی اور ایذا رسانی کا کام نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔